Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. اور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اساتذہ کرام، علماء کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگ، بڑے ہی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ ذوق و نفاحت کے باوجود وقت کا شیخ حضرت مولانا فرقوسما صاحب دامت برکاتہ بنارس کی محبت میں، آپ حضرات کی محبت میں بنارس کی سرزمین پر تشریف لائے. یہ کئی بار ہو چکا. یہ صرف محبت کی وجہ سے، اہل بنارس کے خلوص کی وجہ سے حضرت والا کا دل آپ لوگوں نے جیت لیا. اس لیے وہ بنارس کی دھرتی پر، بنارس کی زمین پر بار بار تشریف لائے. اسی لیے لوگوں نے کہا ہے کہ جب اللہ والے کسی زمین پر اور کسی جگہ سفر کرتے ہیں، وہاں پر بہت سے انسانوں کے قلوب اللہ کی جانب اور اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے. جیسے وزرا منسٹر جب کسی زمین کا، صوبہ کا، شہر کا دورہ کرتے ہیں، وہاں کی جگہوں کو روغن اور رونق اور باوقار بنایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کے قلوب کو بزرگان دین کی باتوں سے، اللہ والوں کی نظر سے اور اللہ والوں کے خیر سے ان کے دل کو منور اور مجلہ فرما دیتے ہیں اور کتنے کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے بیچ میں ہمارے دو اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں. ایک حضرت مولانا خورشید احمد صاحب دامت برکاتہ صدر مدرس جامعہ محمدیہ، اور ایک حضرت مولانا محمد ارشد صاحب دامت برکاتہ شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ. لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے، چھوٹا جب کوئی غلطی کرتا ہے اور اساتذہ کرام کے سامنے غلطیاں ہوتی ہیں تو اساتذہ اس غلطیوں کی اصلاح بھی فرماتے ہیں اور شفقت بھی فرماتے ہیں. اس لیے حضرت کا حکم ہوا کہ ہم بول تو اس لیے بولنے کے لیے بیٹھ گیا. اللہ رب العالمین نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، قرآن کی روشنی میں حضور نے حدیث ارشاد فرمائی، محبت بھی جب انسان کے اندر تین چیزیں ہو جائیں، محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو اور اطاعت بھی ہو، تو انسان کامیاب ہوتا ہے. محبت ہو، عقیدت نہ ہو تو کامیاب نہیں. محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، اطاعت نہیں ہے تو بھی پوری کامرانی کامیابی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے جس سے بھی انسان محبت کرے اس کے ساتھ عقیدت بھی رکھے. عقیدت کے ساتھ ساتھ جو وہ فرمائے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، انشاءاللہ خیر ہوگا. اللہ والوں کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ آدمی اللہ والوں سے صرف دنیاوی غرض و غائب کے لیے نہ ملے، دعا تعمیر کی غرض سے نہ ملے، ورنہ مشائخ کو، بزرگان دین کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہمارے پاس دین سیکھنے نہیں آتا، دعا کے لیے آ جاتا ہے، دنیا کے لیے آ جاتا ہے، تعویذ کے لیے آ جاتا ہے،
شفایابی کے لیے آ جاتا ہے. دین سیکھنے والے، دین پر چلنے والے اور اس کی نیت سے بہت شاد و نادر لوگ آتے ہیں. ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ والوں کی خدمت میں پہنچے تو دین سیکھنے کی غرض سے اور محبت و عقیدت کی غرض سے. اگر محبت نہ ہو، عقیدت نہ ہو تو ہمارا جانا بےسود و بیکار ہو جائے. محبت یہ بہت عظیم چیز ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا اور صحابہ نے محبت کا عملی نمونہ بتلایا کہ انسان اس وقت تک مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا، حقدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے والدین سے زیادہ نہ ہو، اس کی اولاد سے زیادہ نہ ہو، تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو. اس وقت تک ہم لوگ مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہو. صحابہ نے اس کا عملی نمونہ پیش کروایا کہ ان کی نظر میں اولاد کی محبت نہیں تھی، بیوی کی محبت نہیں تھی، شوہر کی محبت نہیں تھی، بلکہ ان کی نظر میں اگر محبت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا موقع ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے حضور میں دردمندانہ دعا فرمائی تھی، اس کا یہ فیض تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے جو چھپڑ بنایا گیا تھا اس کے نگراں اور مقابل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے. عبد الرحمن بن ابی بکر اس وقت میں ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے تھے اور میدان جنگ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے پر آ گئے. بیٹے نے باپ کی حیثیت سے سیدنا صدیق اکبر کو چھوڑ دیا. اللہ نے ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا. بیٹے نے یہ کہا کہ ابا جان میدان جنگ میں آپ ہمارے نشانے پر تھے، میں چاہتا تو آپ کو وہی ختم کر دیتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ایمان جذبہ جہاد کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم نے چھوڑ دیا، اگر میرے نشانے پر آ جاتے تو میں تمہیں ختم کر دیتا. یہ نہیں دیکھتا کہ تم ہماری اولاد ہو، کیونکہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت جس روئے زمین کی اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عملی نمونہ صحابہ کرام نے دکھلایا کہ نبی سے محبت کیسے کی جائے اور بغیر نبی کی محبت کے انسان کامل نہیں ہو سکتا. اور ہم یہ نہیں کہتے، ہر انسان کے اندر اللہ کے نبی کی محبت موجود ہے. کوئی مومن ایسا ہوگا ہی نہیں جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو. فرق صرف کامل اور ناقص کا. کسی کی محبت کامل ہے، کسی کی محبت ناقص ہے. اس کو کامل بنانے کی کوشش کرتا ہے آدمی کہ ہماری محبت کامل ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ اللہ رب العالمین سے محبت مانگنی چاہیے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگ رہا ہوں. تو محبت مانگنے سے اللہ رب العالمین محبت عطا فرماتے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ برکتہ سے ان کے خادم نے اور ملاقاتیوں نے اور لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اگر اللہ رب العالمین آپ سے فرمائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو آپ کیا مانگیں گے؟ کہا کچھ نہیں مانگوں گا، صرف ایک چیز مانگوں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحابہ کی محبت جو تھی اس کا کچھ حصہ مجھے عطا فرمائے. صحابہ نے جیسے نبی سے محبت فرمائی تھی
اللہ رب العالمین ویسی نہیں بلکہ اس کا بعض حصہ کچھ حصہ مجھے عطا فرما دیجیے، میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں۔ تو محبت انسان مانگتا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ جب آدمی مانگے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اندر محبت پیدا فرمائیں گے، اس کو محبت عطا فرمائیں گے۔ تو اپنی اولاد سے بھی زیادہ انسان کو محبت ہونا چاہیے، اپنے باپ سے بھی زیادہ انسان کو محبت ہونا چاہیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، زوجہ محترمہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم حضرت ابو سفیان حالت کفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر اپنی بیٹی اور صاحبزادی سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ والد محترم تشریف لائے ہیں، کفر کی حالت میں ناپاک اور نجس ہیں۔ تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر مبارک کو لپیٹ دیا کہ اس پر ہمارے والد محترم نہ بیٹھیں، یہ نبی علیہ السلام کا بستر ہے۔ تو والد محترم نے فرمایا کہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، نہ کہ بستر لپیٹ دیا جاتا ہے، اور تم نے ہمارے لیے بستر لپیٹ دیا۔ کہا کہ جی اس بستر پر بیٹھنے کے قابل آپ نہیں، کیونکہ آپ حالت کفر میں ہیں، نجس ہیں، مشرک ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، پاک ہے، طاہر ہے، اس لیے میں اس بستر پر آپ کو بیٹھنے نہیں دوں گی۔ وہاں باپ کی محبت برائے نام کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ تھی کہ اپنے باپ کو ترجیح نہیں دی۔ کہ ام حبیبہ بولی سفیان سے کہ ٹھہرو، تم ہو نجس ہے، اطہر بستر میرے نبی کا۔ یہ محبت جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی، محبت آ جائے گی، تو اللہ کی تمام چیزوں سے انسان محبت کرے گا۔ ہمارے اندر چیز پیدا ہونا چاہیے، محبت ہو، عقیدت ہو، اطاعت ہو، تو ہر شخص سے فیض حاصل ہوگا۔ اس سے ہم محبت کریں گے، اس سے عقیدت کریں گے، اس کی اطاعت بھی کریں گے، تو اللہ کی طرف سے فیضان جاری ہوگا۔ اللہ والوں سے بھی یہی ہونا چاہیے کہ محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، شیخ جو فرمائے اس پر عمل کیا جائے، اگرچہ ہمارے مزاج کے خلاف، ہماری طبیعت کے خلاف، ہماری مسلحت کے خلاف، لیکن وہ شیخ سمجھتے ہیں کہ کون چیز ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے اور کون چیز ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ حضرت والا تشریف لے آئے ہیں، اس لیے اب میں زیادہ بولنے کی جسارت نہیں کروں گا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔